40 دنوں تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہی. کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک. کہتے ہیں اتنی لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں کہ 60 گز کا ایک ڈیر لگ گیا. 60 گز کا. اور صرف لکڑیاں ہی نہیں, وہ 60 گز کا اونچا ڈیر لگایا گیا. پھر کوئی اس ڈیر کے اندر تیل ڈال رہا ہے, کوئی چربی لا کر ڈال رہا ہے, کوئی گھی لا کر ڈال رہا ہے تاکہ آگ زیادہ بڑک سکے, آگ کے شعلے زیادہ تیز ہوں تاکہ ابراہیم جلدی جل جائے, نعوذ باللہ. تو اس طرح وہ لوگ اپنی کارگزاری میں مصروف ہیں. 40 دن جب گزر گئے, لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں, پھر اس کے بعد اس لکڑیوں کے اس ڈیر کو آگ لگا دی گئی. 40 دنوں تک آگ بڑکتی رہی. کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک آگ بڑکتی رہی. اتنی آگ بڑکی, اتنی بڑکی کہ علماء فرماتے ہیں کہ 3 میل کے فاصلے سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا. یعنی وہ آگ کی تپش اتنی تھی کہ 3 میل دور بھی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس کے قریب. 3 میل کے فاصلے پر, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے, یعنی چاروں اطراف اس آگ کی تپش اتنی ہو گئی کہ 3 میل کے فاصلے پر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا, کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا. اور ہائٹ کا عالم یہ ہے کہ اگر فضا سے پرندہ گزرتا ہے تو ایک لمحے میں وہ پرندہ راکھ بن جاتا ہے, جل جاتا ہے. اس قدر آگ شعلے مار رہی ہے. اب یہ خود پریشان ہو گئے, جلائی ابراہیم کے لیے, لیکن پریشان خود ہو گئے کہ اب ابراہیم کو آگ میں ڈالیں کیسے. پھر سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے, اس کی تو تپش اتنی زیادہ ہے, تو ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے. تو اس وقت شیطان, کون؟ شیطان انسانی روپ میں, انسانی شکل میں آیا نمرود کے دربار کے اندر. اس نے آ کر مشورہ دیا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو, منجنیق بناؤ. کیا بناؤ؟ سب سے پہلی دنیا کے اندر جو منجنیق بنی نا, اس کی چھوٹی مثال آپ سمجھ لیں کہ یہ بچوں کے ہاتھ میں جو غلیل ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ غلیل. یہ بھی منجنیق کی ہے, منجنیق کی ایک صورت ہے, ایک شکل ہے یہ. تو اسی کو سمجھ لو کہ پتھر ڈالا اور اپنا نشانہ لگایا اور مار دیا شکار کو. تو اسی طرح کی منجنیق, اس میں یا پھر جنگوں کے اندر جو توپ استعمال ہوتے ہیں تو اس کے اندر گولا ڈالا, جس جگہ کو اپنا ہدف بنایا, نشانہ بنایا, اسی مقام پر جا کر وہ نشانہ لگتا ہے. تو یہ ایک صورت ہے منجنیق کی. تو منجنیق سب سے پہلے جو بنائی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بنائی گئی اور شیطان کے مشورے سے بنائی گئی. جب منجنیق بن گئی, مختصر کر رہا ہوں, منجنیق بن گئی, ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں کے ساتھ جکڑ کر اس منجنیق میں رکھا گیا تاکہ اس کو آگ میں پھینک دیں. جب رسیوں میں جکڑ کرنا اس منجنیق میں رکھا تو کائنات کی ہر چیز میرے رب کی بارگاہ میں بول اٹھی. بلند آواز سے بولو ذرا. ہر چیز نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, باری تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے, تیرا خلیل ہے, ایک ہی تیرا نبی ہے جو روح زمین پر تیری وحدانیت کو ماننے والا ہے, تیری توحید کا اعلان کرنے والا ہے, تیری وحدانیت کا پرچار کرنے والا ہے, تیرے نام کو بلند کرنے والا ہے. اگر یہ بھی جل گیا تو تیرا نام کون لے گا, کون تجھے پکارے گا, تیری توحید کا پرچار کون کرے گا. اچھا میرے رب کی توحید کسی کی محتاج نہیں. وہ بولو ذرا بلند آواز سے. یا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے بات کی, یا پھر سمجھ کے جان بوجھ کے آپ چپ ہو جاتے ہیں. میرے رب کی توحید نبیوں کی بھی محتاج نہیں. نہیں, ہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھو, کسی کی محتاج نہیں. میرا رب چاہے تو بغیر انبیاء کے اپنی توحید کو عام کر دے. اور رب چاہے نا, رب کی انبیاء کو اللہ نے پیدا کیا, فرمایا تم جاؤ, تمہارے ذریعے سے میں اپنی پہچان کرانا چاہتا ہوں. یار بلند آواز سے بولو, نہ تنگ کرو, بلند آواز سے بولو. اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ محتاج نہیں کسی کا. لیکن فرشتوں نے عرض کیا مولا یہ بھی نہ رہا تو تیرا نام کون لے گا. فرمایا اچھا چلو پھر کیا چاہتے ہو, فرشتوں تم کیا کہتے ہو, مجھے کیا کرنا چاہیے. عرض کیا مولا تو ہمیں اجازت دے, ہم جا کر تیرے خلیل کی مدد کریں. کیا کریں بولو ذرا. آئیے حضرات گرامی القدر, فرشتوں نے میرے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اجازت دے, ہم تیرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں,
تیرے خلیل کو اس مشکل سے بچانا چاہتے ہیں، تیرے خلیل کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم تیرے خلیل کی نصرت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں اچھا اگر تمہاری یہ مرضی ہے تو چلے جاؤ میرے خلیل کے پاس، جا کر پوچھو اگر تم سے مدد لیتا ہے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ میرے کریم نبی کے غلاموں توجہ چاہوں گا، اللہ کے فرشتے میرے خلیل کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں آ گئے۔ سب سے پہلے پانی والا فرشتہ آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا نبی اللہ اگر آپ کہیں، آپ اجازت دیں تو ایک لمحے کے اندر اس آگ کو بجھا سکتا ہوں، سارے سمندروں کا رخ اس طرف موڑ سکتا ہوں، آسمانوں سے بارش برسا سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، مجھے بڑی قدرت عطا فرمائی ہے، اگر آپ اجازت دیں میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں۔ ایک لمحے کے اندر آگ بجھ جائے گی۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو اور اپنا عقیدہ اور ایمان تازہ کرو اور اپنا عقیدہ پختہ کرو۔ اللہ کے خلیل نے جواب دیا کہ اے فرشتے بے شک تو اللہ کے اذن سے میری مدد کرنے آیا ہے، تو سمندروں کا رخ بھی موڑ سکتا ہے، تو فضاؤں سے بارش بھی برسا سکتا ہے، تو آسمانوں سے بارش بھی برسا سکتا ہے، تو سارے کام کر سکتا ہے، لیکن سن لے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے خلیل نے فرمایا اے فرشتے رب کعبہ کی قسم ہے مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، بے شک تو سارے کام کر سکتا ہے لیکن میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور میرا رب سب سے بہتر کار ساز ہے۔ میرا رب سب سے بہتر کارساز ہے، میرا رب سب سے بہتر، سارے بولو میرا رب سب سے بہتر۔ یار رب کی وحدانیت کا اقرار کر لو، سب سے بہتر کارساز ہے، سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر فرشتے تو بچا سکتا ہے تو تجھ سے بہتر طریقے سے رب بچا سکتا ہے، تو بولو ذرا بلند آواز سے، فرمایا نا تجھ سے کوئی نہیں، جا۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا، نمبر پہ فرشتے آتے رہے، لیکن مختصر یہ کہ جبرائیل آئے، آ کر عرض کیا حل لک حاجتن یا ابراہیم، اے ابراہیم بولو کوئی حاجت ہو تو میں پوری کر دوں، آئے ہے کوئی حاجت ہو تو میں پوری کر دوں، میں پوری کر دوں، کوئی حاجت ہو تو بولو۔ فرمایا نا تجھ سے کوئی حاجت نہیں، تجھ سے کوئی حاجت۔ اعلیٰ درجے کی توحید، اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ درجے کا توکل، اعلیٰ درجے کا رب کی ذات پر بھروسہ، کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، یہ رب کے خلیل کا کام ہے۔ فرمایا نا کوئی حاجت نہیں تجھ سے، جا تو بھی چلا جا۔ عرض کیا یا نبی اللہ چلو اگر مجھ سے نہیں تو اپنے رب سے ہی دعا کر لیں کہ اللہ ہی آپ کو بچا لے، اللہ سے دعا کر لیں۔ فرمایا نا اللہ سے بھی دعا نہیں کرتا، اللہ سے بھی دعا نہیں کرتا۔ عرض کیا یا نبی اللہ مجھ سے بھی آپ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ سے بھی آپ دعا نہیں کرتے تو پھر کیا بنے گا آپ کا؟ فرمایا جبرائیل مجھے یہ بتا کیا میں اللہ کا خلیل ہوں؟ عرض کیا یا نبی اللہ بے شک، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا، آپ اللہ۔ فرمایا جبرائیل یہ بتا کیا رب جانتا ہے کہ میں اس کا خلیل ہوں؟ عرض کیا ہاں یا نبی اللہ رب جانتا ہے کہ آپ اس کے خلیل ہیں۔ فرمایا کیا رب یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے خلیل کو جلایا جا رہا ہے؟ آئے ہائے بولو یار، کیا رب یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے خلیل کو جلایا جا رہا ہے؟ عرض کیا یا نبی اللہ ہاں رب تو یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کو جلایا جا رہا ہے۔ فرمایا پھر اگر میرا رب یہ جانتا ہے کہ اس کے خلیل کو جلایا جا رہا ہے، جاننے کے باوجود میرا رب اگر اپنے خلیل کو جلانے میں راضی ہے تو اس کا خلیل اس کی رضا کے لیے جلنے میں راضی ہے، جلنے میں راضی ہے۔ اللہ
فرمایا وہ جلانے میں راضی ہے تو میں اس کے لیے جلنے میں راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جلا دے۔ آئے آئے یار، لاؤ ایسی توحید، لاؤ ایسی توحید، لاؤ ایسا توکل، لاؤ ایسا بھروسہ کہ بندہ مشکل میں اللہ سے یہ سوچ کے دعا نہ کرے کہ یا اللہ تو خود جانتا ہے میں کیا دعا کروں تجھ سے۔ آئے آئے، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے میں تجھ سے کیا دعا کروں۔ اعلیٰ درجے کا۔ گزشتہ جمعے پر میں نے کہہ دیا تو پورا ہفتہ رولا پڑا رہا ہے، وہ جاگ رہے ہو ذرا؟ ہاں، کوئی غلط بات نہیں کی، اللہ کی طرح کارساز کوئی نہیں، اللہ کی طرح مددگار کوئی نہیں۔ مجھے عیسی صاحب کہنے لگے کہ جی آپ نے پیچھے ایک جمعہ پڑھایا تو آپ نے کہا جی علی بھی مددگار ہے تو نبی بھی مددگار ہے تو ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ میں نے کہا عیسی صاحب ذرا بات کو سمجھا کریں، ہر بات کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ علی مددگار ہے تو لفظ مولا کا معنی کیا میں نے، کس لفظ کا؟ بولو ذرا۔ اور قرآن سے ہے، مولا کا معنی مددگار ہے۔ کیا کہتے ہو؟ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کلیئر کرتا چلوں اس بات کو، یہاں پر ہی میں توجہ چاہوں گا، کافروں کے مقابلے میں ہماری کیا کر؟ مدد۔ تو لفظ مولا کا معنی مددگار ہے، تو حدیث نے علی کو مولا کہا، اس حوالے سے میں نے کہا کہ مولا علی کا معنی مددگار ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ علی اللہ کی طرح مددگار ہے، اللہ کی طرح مددگار کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس طرح آپ بھی میرے مددگار ہیں، میں بھی آپ کا مددگار ہوں، ہیں یا نہیں ہیں؟ بولتے نہیں ہو؟ ہیں۔ میدان بدر کے اندر جب ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ہتھیار بھی ہیں، سب کچھ ہے، 313 مصطفیٰ لے کر میدان بدر میں آ گئے۔ عرض کیا مولا 313 ہیں۔ ایک جملہ فرشتوں نے کہا تھا تیرے خلیل کو جلایا گیا تو تیرا نام کون لے گا؟ ایک جملہ میرے مصطفیٰ نے میدان بدر میں کہا تھا مولا یہ 313 مر گئے تو تیرا نام کون لے گا؟ ہر کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکتا، میں نہیں کہہ سکتا مولا اگر میں مر گیا تو تیرا نام کون لے گا، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے کسی کسی کو ہی اجازت دی ہے، کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے، اور یہ بات سجتی ہی نبیوں کی زبان سے ہے، میری اور آپ کی زبان سے نہیں سجتی۔ 313 لے کر آ گئے، عرض کیا مولا یہ مارے گئے تو پھر تیرا نام کون لے گا؟ فرمایا حبیب غم نہ کر، ہم تیرے مددگار بھیجیں گے۔ پڑھو قرآن والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، چوتھا پارہ۔ اللہ کہتا ہے مدد میں نے فرمائی لیکن فرشتوں کے ذریعے فرمائی، فرشتوں کو میں نے مددگار بنا کر بھیجا، پہلے 3000 آئے پھر 5000 فرشتے آ گئے۔ اب بظاہر وہاں پر فرشتے مددگار بن کے آئے میدان بدر کے اندر، لیکن کیا کہو گے؟ فرشتوں نے مدد کی، اللہ نے نہیں کی۔ بظاہر فرشتے مددگار بن کے آئے لیکن مدد کس کی تھی؟ وہ بولو سارے، اللہ کی مدد تھی۔ کوئی بندہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ جی اللہ کی مدد لے کر آئے نا، اللہ کی طرف سے مدد لے کر آئے، مدد لے کر آئے، لفظوں کا ہیر پھیر نہ کریں، اللہ کی طرف سے مدد لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا مدد میری ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے سے میں کر رہا ہوں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی، فرشتوں کے ذریعے سے کر رہا ہوں۔ اب مختصر یہ، زیادہ اس موضوع کو میں اور طول نہیں دینا چاہتا، بہت سارے لوگوں نے پروپیگنڈے کیا۔ آج مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ سنا ہے کہ جی آپ کا جرگہ ہوا ہے تو وہاں پر رضی نامہ ہوا ہے، وہ فرزان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں ان سے کون سا جرگہ ہوا ہے، کس کے ساتھ رضی نامہ ہوا ہے، کس بات پہ ہوا ہے۔ وہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے، بلکہ ایک بندے دوست نے مجھے کہا جی کہ ڈرا نہ کریں۔ کیا کہا؟ او یار ڈر میرے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا، اس بات کو سوچو بھی نہ کہ میں ڈر جاؤں گا، ذہن سے نکال دو اس بات کو کہ میں ڈروں گا، اور وہ بھی اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے۔ سر قلم ہو جائے تو بڑی بات ہے، فخر سمجھیں گے اس بات کو اپنے لیے۔ کوئی جرگہ نہیں ہوا، کوئی کسی سے رضی نامہ نہیں ہوا، وہی موقف ہے، وہی عقیدہ ہے، وہی ایمان ہے۔ اللہ کی طرح مددگار کوئی بھی نہیں، بولو سارے، اللہ کی طرح مددگار۔ یہ سارے فرشتے مددگار بن کے آئے، انبیاء اور رسول امتیوں کے مددگار بن کے آئے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کی طرح مددگار کوئی بھی نہیں۔ یہ ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، اس کو توسل کہا جاتا ہے، وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ مدد مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔
ایسے ایسے مفتی اٹھ گئے جن کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا، میرے اوپر باتیں کر رہے ہیں اٹھ کے، ایک کونے میں کھڑے ہو کر، دوسرے کونے میں کھڑے ہو کر، اور ابھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ایمان دیکھو، اللہ اکبر۔ یہ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جی ہم جب تک یہ مولوی جائیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں جائیں گے۔ اپنے وعدے پر قائم رہنا، اپنی بات پر قائم رہنا، نہیں آئے تو ان تک میرا پیغام پہنچا دیں گے، لوگ سارے پہنچا دیں گے، ان تک پہنچا دینا کہ جب تک میں ہوں یہاں، کہا ہے کہ مسجد میں نہیں آئیں گے تو اب اس بات پر قائم رہنا، میں اللہ کی توحید، مصطفیٰ کی رسالت بیان کرتا رہوں گا، کوئی ڈر نہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا توکل، بہت بڑا بھروسہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر کیا۔ کہا کہ اگر میرا رب جلانے میں راضی ہے تو میں جلنے میں راضی ہوں، وہ جلانے میں راضی تو میں